ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، تو قیامت کا دن کا ذکر کر دیا اور پھر اس کی کیفیت بتا دی۔ وہ دن ہے، قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا دن ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، یعنی قیامت کے دن کو ہم نے جو تھوڑا مؤخر رکھا ہوا ہے تو وہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہے جو اللہ کو پتہ ہے کتنی مدت ہے۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا، قیامت کا ذکر کیا۔ اب قیامت کی عقلی دلیل کیا ہے؟ یعنی عقلی دلیل سے مراد یہ کہ عقل بھی اس کو تقاضا کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ تو عقل بھی قیامت کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل ظلم کیے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن مرتے دم تک وہ بڑی عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، وہ مر جاتے اس حالت میں۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی سزا دی جائے، لیکن ہم دیکھتے ساری زندگی وہ مزے کرتے ہوئے گزر گئے۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے شروع سے ظلم میں ہوتے ہیں اور ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے۔ تو یہ قیامت کا دن انسانی عقل کے عین مطابق ہے کہ انسانی عقل تقاضا کرتی ہے ظالم سے ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے، اور جس نے ظلم کو سہا، ظلم کو برداشت کیا، اس کے ساتھ انصاف کر کے اس کو اس کا بدلہ دلایا جائے۔ تو عقل انسانی بھی اس قیامت کے دن کو مانتی ہے کہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک دلیل میں نے دی آپ کے سامنے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور ایک جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا الا باذنہ، یعنی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو کوئی بدبخت ہے کوئی خوش نصیب۔ اب ایک منظر کشی کی ہے قیامت کے دن کی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو پہلے مرحلے پہ لوگوں پہ خوف طاری ہو جائے گا، اور خوف طاری ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ خدا نخواستہ کو زوردار دھماکہ ہو جائے تو دل دہل جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں ہم لوگ، یہ کیا ہو گیا۔ اور قیامت کا دن تو ایسا خطرناک دن ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہولناکیوں سے پناہ عطا فرمائے، کہ جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، چاند و سورج ٹوٹ رہے ہوں گے، آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، کیسے خطرناک قسم کے دھماکے ہو رہے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیفیت وہ ہوگی کہ انسان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، سمجھ نہیں پائے گا، صدمے کی کیفیت ہوگی۔ اور وہ دن کی جب ابتدا ہوگی تو قرآن کی آیتوں میں موجود ہے کہ بچے اس دن کے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے، اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، وہ کیفیت ابتدا میں طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر بعد میں بولنے کی اجازت دی جائے گی، وہ معاملات ہوں گے، لیکن ابتدا میں ایک کیفیت ہے۔ فرمایا کہ پھر ان میں کوئی شقی ہے، کوئی سعید ہے، یعنی کوئی بدبخت ہے، بدبخت ہوگا اور کوئی سعادت مند ہوگا۔ اب بدبخت اور سعادت مند کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے واقعات انبیاء کرام کے ساتھ قصے بیان کیے ہیں، ان سب نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں وہ سعادت مند ہیں، اور جو انبیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑنے والے ہیں وہ بدبخت ہیں۔